نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے اعملوا علی داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد آل داؤد شکر کا عمل کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم اور بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ شکر کا عمل کرو فرما رہے، تو شکر ایک عمل ہے مستقل، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کرو، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرے، ماں باپ کا شکر ادا کرے، بھائی بندوں کا شکر ادا کرے، اور دیگر لوگوں کا بھی شکر ادا کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ میرے بندوں میں بہت کم اور بہت تھوڑے بندے شکر گزارے، تو شکر کرنا بہت اچھی بات ہے اور شکر نہ کرنا بہت بری بات۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا میں جس انسان کو بھی پیدا کیے، اب اس کی حیثیت دیکھ لو، اب یا تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے یا وہ ناشکرہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے، ایک مالدار ہے دوسرا غریب ہے، ایک خوبصورت ہے دوسرا ویسا نہیں ہے، ایک حیثیت والا ہے دوسرا کم حیثیت والا، یہ سب ہوتا ہے۔ تو اب اس کو توازن برقرار رکھنے کے لیے، بیلنس برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس انسان کے اندر دو عادتیں ہوں، خصلتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر صابر لکھتے ہیں۔ ویسے بندے کا شمار شاکرین میں، شکر کرنے والوں میں، صابرین میں، صبر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ جس شخص کی عادت یہ ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو اللہ کے ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے زیادہ ہوں، اس سے بالا تر ہوں، اب نظر کر کے کیا کرے؟ ان کی پیروی کرے، ان کے پیچھے چلے، ان کے طریقے کو اپنائے۔ اور دنیا کے معاملے میں ان غریب و مسکین اور کم حیثیت والے بندوں پر نظر رکھے جو دنیاوی حیثیت سے اس سے بھی کم ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صابر اور شاکر لکھا جائے گا۔ دیکھو، دو طریقے سے انسان کو دیکھنا ہے۔ دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا،
اپنے سے اچھی حیثیت والوں کو، حالت والوں کو دیکھنا، نماز کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے، دینی علم کے لحاظ سے، دینی محنت کے لحاظ سے، دینی قربانیوں کے لحاظ سے، مجاہدوں کے لحاظ سے، یہ سب اپنے سے اوپر والے جتنے ہیں ان کو دیکھیں۔ اور مال و دولت کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھیں۔ تو اب کیا ہوگا، دینی اعتبار سے ادھر والوں کو دیکھے گا تو ایک احساس پیدا ہوگا، آہا یہ حضرات یہ سب کرتے ہیں نا، میں نہیں کرتا نا، ان کے اندر اتنی خوبیاں ہیں میرے اندر نہیں ہے نا، ان کے اندر اتنے مجاہدے کا مزاج ہے میرے اندر نہیں نا، یہ دیکھو اتنے سال تک دین کی محنت کیے ہیں، قربانی دیے ہیں، ایسا میں نہیں نا۔ تو یہ احساس پیدا ہو کر ارے مجھے بھی ایسا کرنا نا، مجھے بھی ایسا بننا نا، سمجھ گئے؟ یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی اور یہ بڑا اچھا جذبہ ہے۔ تو اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جانے کے بعد اپنے کو وہاں کم سمجھتا ہے۔ ایک صاحب پوچھے اللہ والوں کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ تو دوسرے جواب دیے، دیکھو اونٹ ہے نا پہاڑ کے بازو جاتا ہے تو اسے اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے، نظر اٹھا کر دیکھا، آہا یہ پہاڑ اتنا اونچا ہے کیا، اتنا بلند ہے کیا، میں دیکھے تو اس کے سامنے اتنا چھوٹا ہوں۔ جب تک پہاڑ کو نہیں دیکھا تھا میرے جیسا کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا، تو پہاڑ کو دیکھا تو ارے میں کچھ بھی نہیں ہوں کر کے محسوس ہوا۔ تو ویسا انسان خود سے اپنے اندر بھی ایک بات سوچ لیتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، لیکن دوسرے نیک لوگوں کی خدمت میں پہنچتا ہے تو اسے احساس ہوتا، ارے میں تو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ دیکھو کیا کیا کرتے ہیں، کتنی ان کی قربانیاں ہیں، ان کے مجاہدے کتنے ہیں، ان کی ریاضتیں کتنی ہیں، ایسا۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسی محفلوں مجلسوں میں آنے سے ایک احساس جاگتا ہے، اور ایسے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ایک ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی میں صبح سے جو خانقاہ میں عمل ہوتا ہے، تعلیم کا حلقہ ہے، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، قرآن کے حلقے ہیں، مراقبہ ہے، دعا ہے، یہ سب عمل یہاں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انفرادی تلاوت ہے، دینی مسائل کا سیکھنا ہے وغیرہ۔ تو اب یہاں جو عمل ہوتا ہے، اس کے بعد جب میں یہاں سے اب گھر کو گیا، اب ہمارے خسر صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کرنی تھی۔ اب میں جا کر جب ملا تو ان کی عمر 80 سے زیادہ ہے۔ بولے ابھی میں قرآن پڑھ کے ختم کیا ہوں، اللہ کے فضل 4 پارے پڑھا ہوں۔ بولے اللہ اکبر۔ اب نہ احساس ہوا رہے کیا رے ہمیں بھی صبح سے 4 پارے پڑھے نہیں نہ اگر۔ اب ان کی عمر اتنی ہے یہاں، پھر معلوم ہوا کہ 3 پارے کے حساب سے تراویح جو ہے 10 دنوں میں ایک دور مکمل کیے گا۔ اب ہمارے اندر احساس ہوا رہے ہمیں تو 2 پارے کی تراویح پڑھے نہ اگر، انہیں دیکھے تو اتنی عمر میں 3 پارے کی تراویح پڑھے ہیں۔ احساس جاگتا ہے، ارے اتنی بڑی عمر میں ہمارے سے بھی دیکھو کتنا آگے ہی کر کے۔ اب ان کی پوری زندگی جوانی سے اب تک بھی ایسی ہے، بولے تو کتنے مجاہدے کیے رہیں گا، کتنی قربانیاں دیے رہیں گا۔ اب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی، آہا ہمیں ابھی بیک مار دیے، ہمیں پیچھے ہو گئے ہیں، ابھی ہم کو آگے بڑھنا ہے، ایسا۔ تو یہ دینی اعتبار سے ہمارے سے آگے والے جو ہیں ان کو دیکھنے کی صورت میں یہ احساس جاگتا۔ امام اعظم رحمہ اللہ کتنے قرآن پڑھتے تھے، فضائل عمل کتاب میں دیکھ رہیں گے، فضائل رمضان میں
اور فلاں حضرت کتنے پڑھتے تھے، فلاں کتنے پڑھتے تھے، تو ایک احساس جاگتا ہمارے اندر، ارے ہمیں اتنے پارے پڑھتے ہیں نا، اتنے قرآن کہاں پڑھتے ہیں، ایسا کر کے اتنے روزے رکھتے تھے، اتنے رات جاگتے تھے۔ تو سب سے بڑا فائدہ انسان کے اندر احساس جاگے، احساس جاگنا یہ بڑی چیز ہے، احساس کا انسان کے اندر پیدا ہونا یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہی راہ گتے۔ اللہ کیا عمل کے احساس کی چنگاری جس کے اندر پیدا ہوئی، اللہ میں اتنا پیچھے ہوں نا، میری اتنی عمر گزر گئی نا، میں ابھی کیا بھی کرا نہیں نا، اگر اب وہ اگر اس احساس کے ساتھ ایک دو آنسو کے خطرے بھی اگر آنکھوں سے نکلے اچھا، تو وہ اللہ کی نظر میں موتی جیسے رہتے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ 19 سال کی عمر میں ایک شعر پڑھے، خود بنا، بڑے بڑے شعراء سنے، بولے ابا یہ عمر میں ایسا شعر، ایسا کلام، کیا یہ بچہ آگے جا کر کیا بنے گا؟ کہ موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے میرے قطرے جو تھے عرق انفیال کے۔ اللہ ہو، عرق انفیال والے تو عربی پڑھنے والے جانتے، انفیال جو باب ہے اس کی خصوصیت، تو احساس اندر جاگ کر ایک بے قراری پیدا ہو کر جو آنکھوں سے آنسو نکلے، ان آنکھ کے آنسوؤں کے خطرے کو شان کریمی نے، نہ اللہ کی ذات نے موتی سمجھ کے چن لیے گئے۔ اللہ ہو، یہ ہے آنکھ کے آنسو نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ موتی ہیں۔ ویسا بعد میں علامہ اقبال اتنے بڑے بنے، ہم خود ایسے لوگوں سے ملے جو ان کی بستی کے تھے، لاہور کے، وہ بولے ہم ان کا قرآن لاہور کی میوزیم میں دیکھے ہیں، وہ قرآن ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اس قرآن کو دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی پورے قرآن کو اٹھا کر پانی کے ٹینک میں ڈبا ڈبا کر نکالا ہے، ایسا پورا قرآن بھیگا ہوا ہے، لیکن وہ پانی میں ڈبونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے آنکھوں کے آنسو جو بہتے تھے، رات رات قرآن کو پڑھتے ہوئے روتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، ان آنسوؤں کی وجہ سے وہ قرآن بھیگا ہے، اتنے آنسو بہائے ہیں وہ۔ اللہ، اب اللہ کو کتنا پیار آتا رہیں گا، کتنا لاڑ آتا رہیں گا، یہ بھی ہمارا ایک بندہ ہے کیا، ایسا بھی ہے کیا کر کے۔ ان کا ایک فلسفہ ہے، فلسفہ خودی، اس پر وہ بہت غور کرتے تھے، بہت غور کرتے، بہت سوچتے تھے۔ ان کے پاس کوئی ملنے آئے، آ کر انہوں سمجھے انہوں بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے فلسفی، ان کے پاس ایسی کتابیں رہیں گی، ویسی کتابیں رہیں گی، بہت گہری باتیں بولیں گے، بہت یہ بولیں گے، یہ ڈھگار رہیں گا ان کے پاس، یہ وہ کر کے۔ جب ان کے پاس آ کر پوچھے آپ کا جو کلام اتنا اونچا ہے نا، آپ کیا کتابیں دیکھتے ہیں، کیا کتابیں پڑھ کر یہ سب تیاری کی، ایسا کہ تو کچھ بھی بولے نہیں، قرآن لاکھ دیے گئے تھے۔ کیا؟ ارے حیران ہو گئے انہوں، قرآن سے بھی پڑھتے نا، یہ ہوگا اس میں کیا چیز ہے گا؟ تو اللہ اکبر، اس کی ایک ہی ایک آیت بولے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ نے بھلا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے کو بھلایا۔ آہا، جو اپنی حیثیت اور حقیقت کو نہیں یاد رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ نسوا اللہ، تو فرمایا جو اپنے کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ ان کے نام و نشان کو مٹا دیتے ہیں۔ تو نسوا اللہ، اللہ کو یہ بھلا دیا، فانساہم انفسہم، اللہ انہی کو بھلا دیا، ان کی حیثیت کیا ہے وہ، تو یہ چیز ان کے اندر جو ہے پیدا کی کہ اللہ کو کبھی ہمیں بھولنا نہیں، اللہ کو بھول گئے ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، اللہ کی قدرت کو یاد رکھنا، اللہ کے قہر کو یاد رکھنا، اللہ کے عذاب کو یاد رکھنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، اللہ کی مہربانیوں کو یاد رکھنا، تو اس طریقے سے
ہمیشہ وہ ایک سوچ میں رہتے تھے، بہت گہری سوچ، دیکھنے والے دیکھے رہیں گا، کبھی ہمیشہ ایک فکر میں رہے جیسا رہتے تھے، تو بے فکری نہیں رہتی تھی. خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا کروں، ایسا ان کا کلام تھا. خودی کو کر بلند اتنا اونچا کرو، اتنا اونچا کرو، اتنا اونچا کرو، ایسا رہو تمہارا خدا خود تم سے پوچھے کہ بول تو کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے اللہ. تو ویسا انسان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص دینی اعتبار سے اپنے سے اونچوں کو دیکھے، بلند لوگوں کو دیکھے، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، تو اللہ کا شکر ادا کرے. ادھر دیکھ کر اللہ تیرا شکر ہے. اب دیکھو اللہ ہمارے کو عزت کی جگہ میں بٹھایا، سکون کی جگہ میں بٹھایا، پاکیزی جگہ بٹھایا، ادب کی جگہ بٹھایا. اللہ ہے کہ نہیں کہ بھائی؟ ارے بولو ذرا الحمدللہ، تم بھی بولو. میں پوچھ کو بولنا اگر کیا ہے جی، جاگو سوکار کنے پنکار کنے کھاتے ڈکارا دیتے الحمدللہ اگر بولتے نا جی اللہ کا شکر ادا کرو. ایک دعوت کھا لے تو 10 بار بولتے شکریہ حجار، شکریہ شکر، رمبو نیٹری حجار، رمبو اللہ انچی آ جائے. زندگی پر کھلاتا ہے نا وہ یجمان کیجیے. خیر، تو اب نیچے والوں کو دیکھے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ ہو. اور اب ادھر بڑے دینی اعتبار سے بڑے لوگوں کو دیکھیں تو ہمارے اندر ایک احساس جاگے گا. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ایک اصول بتاتے اس کے واسطے. یہ اچھی طرح جو لوگ دور قریب بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ لوگ اچھی طرح اس کو نوٹ کر لو، بلکہ لکھ کر رکھ لو، کام آئے گا انشاءاللہ. یہ اصول بڑا زبردست ہے. اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، گھروں میں اس کا مذاکرہ کرو. وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر جب بندہ نظر کرے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا، اور بندوں کی طرف نظر کرے، بندوں کے پاس جو چیزیں ہیں اور وہ اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ناشکری پیدا ہوتی. کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف، چیزوں کی طرف انسان نظر کرے، اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا. اور بندوں کی طرف جو چیزیں ہیں، ان کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی طرف نظر کرے اور وہ چیزیں اس کے پاس نہ ہوں تو اس کے اندر ناشکری پیدا ہوتی. کیسا؟ دیکھو ان کی کار ایسی ہے ہماری ویسی نہیں، ناشکری پیدا. ان کا گھر ایسا ہے ہمارا گھر ویسا نہیں، ناشکری پیدا. اس کے پاس ایسا موبائل ہے، اتنے آپشن ہی، میرا موبائل ویسا نہیں، ناشکری پیدا ہوتی. اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کیسی؟ دیکھو اللہ آپ ہم کو کھانا دیے ورنہ ہم بھوکے ہوتے، آپ کا شکر ہے. کتنے لوگ ہیں سحری کرے تو افطار کی گارنٹی نہیں. اللہ اکبر. افطار ملے تو سحر ملے گا کر کے کوئی گارنٹی نہیں. اللہ اکبر. جھاڑوں کے نیچے، پہاڑوں کی غاروں میں، ادھر ادھر فٹ پاتھوں پر. اللہ آپ ہم کو ٹھکانہ دیے ورنہ ہم بے سایہ ہوتے. آپ کا شکر ہے. لوگ کہاں زندگی گزارتے ہیں. میں بمبئی میں رمضان میں ایک بار دیکھا، جب ہم لوگ تراویح سب پڑھ کر نکلے، ایک نوجوان بچہ، اللہ اکبر، روڈ میں جو بیچ میں ڈیوائیڈر تھا نہیں، وہ ذرا چوڑا ڈیوائیڈر تھا، اسے پھوک پھوک کر جھاڑ جھاڑ کر صاف کر لیا. ایک اٹا کا ڈبہ ہے نہیں، کیا بولتے اسے، کارٹون،
کارڈ بورڈ کارٹون وہ ایسا کھولیا، کھول کر اسے بچھا لیا، اسے بچھا کر اس میں پڑھ کر سو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا رہیں گے بولو؟ ایک فین نہیں، ایک کولر نہیں، ایک اے سی نہیں، ایک میٹرس نہیں، ایک نہالی نہیں، ایک بنتا نہیں، ایک تکیہ نہیں، ویسا پڑھ کے سو گیا۔ دل کو بہت لگا، اللہ ہم بھی ہیں کتنا آرام سے سوتے ہیں، اللہ ہمارے کو تو ٹھکانہ دیا ہے نا، اللہ ان کو ٹھکانہ بھی نہیں ہے نا، اللہ آپ ہم کو عزت دیے ورنہ ہم ذلیل ہوتے۔ کتنے لوگ جو ہے ذلیل، عزت نہیں ہے، کہیں بھی گئے تو قدر نہیں ہے۔ اللہ آپ ہم کو عقل دیے ورنہ ہم کیا ہوتے؟ پاگل ہوتے۔ اللہ کپڑے پاڑ کر پھرتے۔ ایک صاحب ایسا روئے میرے پاس سے، حضرت میری بچی ایسی ہے، حضرت دعا کرو، اتنی عمر ہو گئی حضرت، میں سب چیز کو صبر کر لیتا ہوں حضرت، سب چیز برداشت کر لیتا ہوں، لیکن ایک چیز کو میں سنبھال سکتا نہیں حضرت۔ وہ بچی بڑی ہے حضرت، لیکن اسے عقل نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کبھی لوگوں کے سامنے کپڑے کاٹتی ہے حضرت۔ یہ چیز مجھے دیکھ کر ہوتا نہیں حضرت، میں کیا کروں حضرت ایسا کر۔ وہ باپ پر کیا گزرتی ہوگی، وہ ماں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ایک رگ دماغ کی ذرا ذرا لوز کر دے تو کیا ہو جائے گا بولو؟ انسان مارے مارے پھرتا، سب کی نظروں میں گرتا۔ تو اللہ آپ نے ہمیں عقل دی ہے ورنہ ہم پاگل ہوتے، آپ کا شکر ہے۔ اللہ آپ ہم کو انسان بنائے ورنہ ہم حیوان ہوتے، آپ کا شکر ہے۔ ہم حیوان بن گئے ہوتے، کوئی برا جانور توبہ توبہ اگر ہو گئے ہوتے، کوئی زہریلا جانور بن گئے ہوتے، کوئی ناپاک جانور بن گئے ہوتے، کیا تھا بولو؟ آج کچھ جانوروں کے نام کو سننا پسند کرتے نہیں، وہ جانور کا نام بولے تو لڑائی آ جاتے، وہ بول ڈالے تو بہت بڑی گالی سمجھتے، ہے کہ نہیں کی؟ لیکن کیا ہے کہ اللہ ہم کو وہ نہیں بنایا، ہم کو اللہ انسان بنایا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آج کل ڈیٹ آف برتھ کر کے بہت زیادہ برتھ سرٹیفکیٹ کہتے نا، سوچنا ہم جس ڈیٹ میں پیدا ہوئے اسی ڈیٹ میں کتنے زہریلے جانور پیدا ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہم کو ایسا نہیں بنایا۔ اسی ڈیٹ میں کتنے برے جانور پیدا ہوئے رہیں گا، اللہ ہم کو ایسا نہیں بنایا۔ پھر حضرت فرماتے اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ورنہ ہم بے ایمان ہوتے، اللہ آپ کا شکر ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ایمان کی نعمت۔ ہم کبھی اللہ سے مانگے کیا؟ کبھی اللہ کی خدمت میں درخواست دیے کیا؟ نہیں کبھی اس کے لیے فیس بنے کیا؟ نہیں کبھی اس کے لیے ہم کچھ قربانیاں دیے کیا؟ مجاہدے اٹھائے کیا؟ کچھ بھی نہیں کیے، اللہ گھر بیٹھے ہم کو ایمان دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ساری چیزیں قربان کیے، کس کے واسطے؟ صرف ایمان کے واسطے۔ جان مانگو تو جان دینے تیار، مال مانگو تو مال دینے تیار۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مانگیں۔ یہ کبھی ہم سے نہیں ہوگا کہ نبی کے جاہ و جلال کو دیں گے، نبی کی عزت کو دیں، ایمان کو ہاتھ سے چھوڑیں، یہ کبھی گوارا نہیں۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، سب کو آزمائشوں میں ڈالے، سب برداشت کیا۔ حضرت سمیہ شہید ہونے والی خاتون عورتوں میں سب سے پہلی، بہت بے دردی سے ان کو شہید کیا۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے ظالموں نے ایک اونٹ میں ایک پیر باندھ دیے، دوسرے اونٹ میں دوسرے پیر کو باندھ کر دو اونٹوں کو دو طرف بھگائے۔ اللہ، ان کا بدن چیرے جا رہا تھا۔ یہاں تک لکھے ہیں نالائق کسی نے ان کی نازک جگہ شرمگاہ پر تیر مارا،
یہ سب برداشت کیے، ایمان کو نہیں چھوڑے۔ سلام ہو اللہ کی اس بندی پر۔ فضائل میں پڑھتے، واقعات کو سنتے، فلاں صحابی ہجرت کر رہے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، ادھر سے سسرال والے آئے، تمہیں جانا تو جا سکتے جی، ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ ادھر سے ددیال والے آئے، تمہیں جانا تو جا سکتے جی، یہ بچے کو نہیں لے جا سکتے۔ ادھر دوسرے آئے، تمہیں آئے سو یہاں آ کو سب کمائے، سب مال لے کے جاتے، کیا جی تمہیں لے جا سکتے نہیں؟ مال ہونا کیا مال لے لو، اہل و عیال ہونا کیا اہل و عیال لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن ہمیں نبی کے پاس جانے چھوڑ دو۔ اللہ کیسی قربانیاں دیے ایمان کے واسطے۔ کھولتے ہوئے تیل میں ایک کو ڈال کر بول رہے ہیں، دیکھ تیرا بھی یہی حشر ہونے جاتا ہے، تجھے بھی ایسا کریں گے۔ کیا بولتا بول، ایک نہیں 100 جانے رہتی بھی قربان، لیکن یہ ایمان ہاتھ سے جائے یہ منظور نہیں۔ تو ایسے تھے ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہم ایمان والے ہیں، آج ہم گھر بیٹھے مسلمان ہیں۔ اسی لیے یہ ایمان ہم کو مفت میں مل گیا، بغیر قربانیوں کے، بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے مل گیا گھر بیٹھے۔ اب اس کی قدر نہیں ہے، ایمان گھٹ رہا ہے، ایمان لٹ رہا ہے، اسلام کو سلام کر کے جا رہے ہیں، ایمان کو قربان کر رہے ہیں۔ روزانہ قصے سنتے ہیں، ہماری فلاں بہن فلاں غیر کے ساتھ چلے گی، فلاں بیٹی فلاں دھیڑ کے ساتھ چلے گی، ماں باپ کو قربان کر کے اسلام کو سلام کر کے چلے گی، کہاں جاتی ہے؟ جہنم میں جا کو گرنے جاتی ہے۔ روز کے قصے ہیں۔ اتنا آسان ہو گیا ایمان چھوڑنا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ تھے سب کچھ کا سودا گوارا، لیکن ایمان کا سودا ہرگز نہیں۔ ایمان چھوڑو نہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، ورنہ ہم بے ایمان ہوتے۔ اللہ آپ کا شکر۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر نظر کرتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں سن لو، ایک حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسمانی بناوٹ یعنی شکل و صورت میں اس سے بڑا ہوا ہو، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں حرص اور طمع اور شکایت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے بھی کمتر ہو، تاکہ بجائے حرص و طمع اور شکایت کے اس کے اندر صبر و شکر پیدا ہو۔ تو بس اس طریقے سے ہمیں دنیا میں جینا ہے اور زندگی کو بیلنس کرنا ہے۔ صبر اور شکر، صبر اور شکر، یہ دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اللہ کی راضی پہ، مرضی پہ راضی رہنا ہے، اللہ کی تقسیم کو ماننا ہے۔ تو بس اتنا اگر ہم کرتے رہیں گے زندگی بھر، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہوں گے، جب ہم اللہ کی تھوڑی دی ہوئی چیزوں پر بھی راضی ہوں گے۔ تو اللہ نے کوئی چیز تھوڑی دی ہے ہم کو، ہم اس پر راضی ہوں گے، تو اللہ ہمارے تھوڑے عمل پر راضی ہوں گے۔ جب اللہ ہم کو زیادہ نعمتیں دیں، ہم زیادہ شکر کریں، اللہ اس پر خوش ہوں گے اور نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔
يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا باقي أنت الباقي 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 الله ولي الذين آمنوا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين 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 والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. آمین. مراقبہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرما لے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری باتیں پڑھی گئی ہیں اللہ وہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ شکر گزاری عطا فرما، صبر کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ آپ کی کتنی نعمتیں ہم نے کھائی ہیں اللہ، کتنی نعمتیں ہم پہ آپ نے برسائی ہیں اللہ۔ اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ نافرمانیوں میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اللہ۔ آپ کی نعمتیں کھاتے ہیں، آپ کی نافرمانی اور ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں اللہ۔ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، پکڑ نہ فرمائیے اللہ، نعمتوں کے چھن جانے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ کہیں نعمتیں چھن نہ جائے اللہ، اس سے پہلے ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ تحول عافیتک، عافیت کے بدلنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ۔ اللہ جو سلامتی آپ نے عطا فرمائی ہے، جو عزت آپ نے عطا فرمائی ہے اللہ، جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہے ان کو برقرار رکھیے اللہ۔ اللہ ان کے چھن جانے سے، ان کے بدل جانے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ۔ اے اللہ ناقدری اور ناشکری سے بچا لیجیے اللہ۔ اللہ اللہ رونے والی آنکھ عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرمائیے اللہ۔ مجاہدے برداشت کرنے والا بدن عطا فرمائیے اللہ۔ آپ کے بندوں نے کیسے کیسے مجاہدے کیے ہیں اللہ، کس طریقے سے انہوں نے صبر کیا ہے اللہ، کس طریقے سے آپ کا شکر ادا کیا ہے اللہ۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ، بہت ڈر لگتا ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ ہمارا دل بھی سخت ہو چکا ہے اللہ، اے اللہ آنکھیں بھی پتھرا جا چکی ہے اللہ، سینے میں دل معلوم نہیں ہوتا، کوئی پتھر کی سل ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ۔ آنکھوں سے قطرے بھی نہیں نکلتے ہیں، آنکھیں بھی خشک ہو چکی ہے اللہ، احساس بھی مردہ ہو چکا ہے اللہ۔ اللہ ہمیں معاف فرمائیے اللہ۔ آپ کے نیک بندے سب کچھ کرتے تھے پھر ڈرتے تھے اللہ، آپ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے اور روتے تھے اللہ، اور تھوڑا کوئی ہو جاتا تو اس طریقے سے ڈر جاتے تھے اللہ۔ اے اللہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں اللہ، بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں اللہ، بڑی بڑی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں، بڑی ناقدریاں ہوتی ہے، ناشکریاں ہوتی ہے، احساس بھی نہیں ہوتا اللہ۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے اللہ، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اللہ، معاف فرمائیے اللہ۔ اللہ جو آپ کے بندے صبر کر رہے ہیں، ہر حال کو برداشت کر رہے ہیں، کل قیامت پہ وہ کھڑے ہو کر ہم سے پوچھ دیے، سوال کر لیے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ۔ اللہ سب کے حال پر رحم فرما دیجیے، سب کے حال کو بہتر بنا دیجیے اللہ۔ کتنے لوگ ہوں گے اللہ، سحری کیے ہیں تو افطار کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ، افطار ملے تو سحری ملے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ۔ وہ بھی آپ کے بندے ہیں اللہ، ہم بھی آپ کے بندے ہیں اللہ۔ اللہ اللہ ہمیں نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے، ان کو بھی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے اللہ، عزت عطا فرمائیے اللہ، کھانا بھی عطا فرمائیے اللہ، ٹھکانہ بھی عطا فرمائیے اللہ۔ کتنے لوگ اللہ جیلوں میں ہوں گے اللہ، کتنے لوگ اللہ مقدموں میں پھنسے ہیں اللہ، کتنوں کے سہاگ لٹ چکے ہیں اللہ، کتنی عورتیں بیوہ بن چکی ہیں اللہ، کتنے بچے یتیم بن چکے ہیں اللہ، ان پہ بھی رمضان کا مہینہ آیا ہے اللہ۔ کتنے لوگ جوان جیلوں میں ہوں گے، ماں سے پوچھتے ہوں گے بچے ابو کب آئیں گے، کبھی ماں کہتی ہوگی رمضان میں آئیں گے، پھر رمضان میں بھی نہیں آتے ہیں، تو پھر ماں سے پوچھتے ہوں گے امی ابو کب آئیں گے، وہ کہتی ہوگی عید میں آئیں گے، اگر عید کو بھی نہ آئے تو بچے بولتے ہیں کہ امی تم بھی جھوٹ بولتی ہے کیا۔ اللہ اس ماں کے اللہ آنسوؤں کا واسطہ
اللہ سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے اللہ، سب کو چھٹکارا دے دیجیے اللہ۔ کتنی اللہ باعزت ہے اللہ خاتون اور عورتیں ہوگی اللہ جو اپنی عزت و عصمت کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اور کسی کے سامنے بھی اپنی حاجت کو ضرورت کو بیان نہیں کر رہی ہے۔ اللہ سب کچھ آپ کے واسطے کر رہی ہے۔ آپ کو کتنا پیار ان پہ آتا ہوگا اللہ، اللہ وہ بھی آپ کے بندے ہیں۔ اللہ ہم سب کی طرف سے دعا مانگتے ہیں اللہ سب کے حالات کو بہتر بنا دیجیے اللہ۔ کتنے گھروں میں رمضان میں بھی چولہا نہیں جلتا ہوگا اللہ، عید کی بھی کوئی تیاری نہیں ہوگی اللہ۔ بچے ماں سے پوچھتے ہوں گے سب کے لیے تو کپڑے لانے والے ہیں، ہمارے لیے کوئی لانے والا نہیں ہے، سب کے نئے جوڑے آ رہے ہیں، جوتے آ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہی ہم سب کے رب ہے اللہ، آقا ہے اللہ، مولا ہے اللہ، خالق ہے اللہ، پروردگار ہے اللہ۔ آپ مختار ہے اللہ، آپ غنی ہے اللہ، آپ بادشاہ ہے اللہ، آپ شہنشاہ ہے اللہ۔ آپ کے پاس ساری چیزوں کے خزانے ہیں اللہ۔ سب کے حال پہ بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ، سب کے حالات کو اچھے بنائیے اللہ، اولاد کو اے اللہ فرما بردار بنائیے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، اولاد کی دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ۔ اللہ جن کی دلوں میں جو اے اللہ مرادیں ہیں پوری فرمائیے اللہ۔ نوجوان بچوں کا نکاح آسان فرمائیے اللہ، بچیوں کا اٹھنا آسان فرمائیے اللہ، اچھے جوڑے عطا فرمائیے اللہ، محبت والے رشتے عطا فرمائیے اللہ۔ جہاں بچیاں جائیں وہاں سکون کا سانس نصیب فرمائیے اللہ، انتصار و اختلاف سے بچائیے اللہ، شقاق و نفاق سے بچائیے اللہ، بدگمانی اور بدزبانی سے بچائیے اللہ، خامخواہ کی اے اللہ لڑائی اور جھگڑوں سے بچائیے اللہ۔ اللہ جوان بچوں کو بھی نیک توفیق عطا فرمائیے، برے ماحول سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، برے دوستوں سے بچائیے۔ اللہ بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، جسمانی عافیت اور سلامتی عطا فرمائیے، روحانی اعتبار سے بھی سلامتی اور عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے، ہسپتالوں کا چکر نہ لگوائیے، ڈاکٹروں کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنوائیے۔ اے اللہ قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے، اللہ جن کے قرضے آنے ہیں اللہ وہ آسانی سے پہنچا دیجیے اللہ، جن کا حق ملنا ہے دلا دیجیے اللہ، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے اللہ جو کچھ کے مانگا ہے عطا فرمائیے اللہ، دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے، سرخ رویاں عطا فرمائیے، سر بلندیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اللہ سب سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔